الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا امت بعد امتہ الی یوم القیامہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به وكما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام اوقات انتہائی ادب خلوص اور محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام طلباء دین اور جوان دوستوں بزرگوں بھائی ماہ مبارک رجب الرجب چل رہا ہے جس کا آخر یہ شرح اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اس مہینے میں 13 تاریخ اس کی 13 رجب سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار شیر جرار فاتح خیبر شیر ببر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی بتائی جاتی ہے اور 22 رجب المرجب کو کاتب وحی امیر المؤمنین امام تدبیر و سیاست خلیفہ عادل فاتح الواجم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم وفات بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آقا دو جہاں سرور قلب و جان محبوب دو عالم خاتم النبیین خاتم المرسلین خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اب آپ حضرات مجھے بتائیے کہ تینوں بیان کر لیے جائیں یا تین میں سے کوئی ایک بیان کر لیا جائے، کیونکہ درس ہمارا مہینے میں ایک ہوتا ہے تو مشہور جو واقعات ہیں وہ میں نے میرا خیال اسپیکر گھبرا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کا ذکر ہو جائے، علی معاویہ بائی بائی ہو جائے تو سارے مسلمان بائی بائی ہیں نا، تو سارے مسلمان بائی بائی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا سین شین بائی بائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الیکشن کا بھی چونکہ وقت بہت قریب ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ عادل ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات کو ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں۔ دونوں ہی کاتبان وحی ہیں، دونوں ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، دونوں ہی آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک ہی مسجد کے نمازی بھی ہیں، اور دونوں کا آپس میں بھی تعلق ہے، امت کے ساتھ بھی تعلق ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور اسی مہینے میں دونوں کا
ولادت اور وفات کا بھی تعلق ہے۔ اہل سنت والجماعت کی پہچان یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سبھی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگ صحابی شمار نہیں کرتے، اہل بیت میں سے گنتے ہیں، جبکہ ایمان کا اصل ٹائٹل صحابیت ہے۔ اگر کوئی اہل بیت میں سے ہو صحابی نہ ہو، اس کو خالی اہل بیت میں سے ہونا کام نہیں دے گا۔ صحابیت وہ ٹائٹل ہے جو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو اصل بنیاد ایمان کی ہے، کلمہ کی ہے، نسبت مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اس صحابیت کے بعد اگر آقا علیہ السلام کے گھر کے ساتھ، آپ علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ بھی نسبت مل جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا عظمت اور شان میں کوئی تقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان بہت بلند و بالا ہے، وہ السابقون الاولون میں سے ہیں، وہ مہاجرین میں سے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے قریبی ترین رشتہ داروں میں سے ہیں، وہ کاتب وحی بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، وہ فاتح خیبر، ساری فضیلتوں کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ تقابل کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی کی شان بہت بلند و بالا ہے، حضرت امیر معاویہ کی شان حضرت علی کے ساتھ تقابل کیا جائے تو کم ہو سکتی ہے، لیکن کسی ملنگ سے کم نہیں ہے، کسی ذاکر سے کم نہیں ہے، کسی محدث، مفسر، محقق، مجتہد، فقیہ، کسی بھی انسان سے کم نہیں ہے۔ ہاں، صحابیت کی وجہ سے دونوں ایک ہی صف کے نمازی ہیں، ایک ہی مسجد کے نمازی ہیں، ایک ہی رسول کو ماننے والے ہیں، ایک گلستان کے دونوں پھول ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ایک آنکھ کا نور حضرت علی المرتضیٰ ہے تو دوسری آنکھ کا نور ہمارے حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ دونوں کو ہم عزت کا تاج سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن دونوں کا تقابل نہیں ہے، تقابل نہیں ہے۔ جتنی بھی شان حضرت امیر معاویہ کی بڑھا دی جائے حضرت علی کے برابر نہیں، اور ساری کائنات کے، ساری امت کے مفسر، محقق، مجتہد، فقیہ، اولیاء، اتقیاء، اذکیاء، اصفیاء، ساری انسانیت کے اکٹھے کر لیے جائیں تو یہ سارے مل کر بھی امیر معاویہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں ہو سکتے۔ اس پر دلیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور ایمان لانے کی وجہ سے صحابیت کا ٹائٹل ملا، صحابیت کا اعزاز ملا۔ صحابیت وہ اعزاز ہے، آپ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت وہ اعزاز ہے کہ ساری کائنات کے جتنے بھی متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، شب زندہ دار اکٹھے ہو جائیں، وہ زندگی ساری سجدے میں پڑے رہیں، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تو اللہ کی قسم میرے آقا کے صحابی وہ امیر معاویہ نہیں جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلامی پرچم بلند کیتا، وہ امیر معاویہ نہیں جس نے یہودیت عیسائیت کو ناکو چنے چپا چھوڑے، وہ امیر معاویہ نہیں جس نے بحری اور بری دونوں جہاد کیے، وہ امیر معاویہ نہیں جس نے قرآن لکھا، وہ امیر معاویہ نہیں جو میرے آقا کا رشتہ دار بھی ہے، یہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں۔ صرف وہ صحابی جس نے فقط زیارت مصطفیٰ کی ہے، ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے، سیدنا اسیرم رضی اللہ عنہ اس کے بھی پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابیت کی وہ اعزاز ہے، یہ وہ مقام مرتبہ ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی میں دلیل دے رہا تھا، صحابیت کا ٹائٹل نمبر 1، اور اس پر اللہ کے نبی کا فرمان بھی شاہد ہے۔ فرمایا لو انفق مثل احد ذهبا
اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے ما بلغ مد احدہم او نصیفہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا یہ فرما رہا ہے کہ میرے صحابہ نے جو ایک مٹھی جو، ایک مد جو یا نصف سا، نصف مٹھی جو اللہ کے نام پہ خرچ کیا، تمہارے سونا احد پہاڑ کے برابر بھی ہو جائے تو اس کے برابر نہیں ہے۔ آقا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ احد پہاڑ کسی کے پاس ہوگا نہیں، ہو بھی جائے خرچ نہیں کرے گا، خرچ بھی کر ڈالے تو بھی وہ کسی صحابی کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہے۔ سونے کے تو ہم زکات نہیں دیتے، خرچ کہاں کریں گے سارا، یہ سمجھ آ رہی؟ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو اس نصف سا یا ایک سا کے برابر نہیں، ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں۔ آقا اگر کوئی اس سے زیادہ خرچ کر ڈالے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا بتانا یہ چاہتے ہیں جتنا بھی کوئی خرچ کر ڈالے آخر وہ نگاہیں کہاں سے لائے گا جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ کان کہاں سے لائے گا جنہوں نے نبوت کی زبان سے احادیث اور قرآن سنا ہے؟ وہ زبان کہاں سے لائے گا جو آقا سے ہم کلام ہوتی تھی؟ وہ مجلس کہاں سے لائے گا جو آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے قرآن و سنت کا فیض حاصل کیا کرتے تھے؟ یہ ساری نعمتیں اس کو کہاں سے نصیب ہوں گی؟ وہ خرچ کر بھی ڈالے تو میرے نبی فرما رہے ہیں صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کیسے ہو جائے؟ بہت بڑے صحابی اور عظیم صحابی ہیں، لیکن جس قدر یہ عظیم ہے اسی قدر یہ مظلوم بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ ان کو نہ اپنوں نے بخشا نہ پرایوں نے بخشا، نہ اپنوں نے معاف کیا نہ بیگانوں نے معاف کیا۔ قصور کیا تھا؟ قصور کیا تھا؟ ایک وجہ بتائی جاتی ہے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، جدل ہوا، قتال ہوا۔ نمبر 2، انہوں نے یزید کو خلیفہ بنا دیا، امام بنا دیا، حکمران بنا دیا۔ یہ 2 بنیادی اعتراض ہیں، باقی چھوٹی موٹی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں، ان کو ہم حل کر لیں گے انشاءاللہ تو باقی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کیا خیال کر لیے جائے؟ حضرت علی کے ساتھ اختلاف ہوا ہے، ہم مانتے ہیں، لڑائی ہوئی ہے مانتے ہیں، قتال ہوا ہے مانتے ہیں، کس وجہ سے ہوا ہے یہ بھی تو بتایا جائے گا۔ اس وجہ سے ہوا کہ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران، اسلامی ریاست کا فرما روا، 40 دن تک اپنے گھر میں اپنی تحریر پہ اپنی 4 دیواری میں بھوک اور پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا۔ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے مقدس اوراق نے اس کے خون کے تقدس کو جمع کیا، اپنے پاس محفوظ کیا۔ اس عثمان غنی کا قتل ہو گیا، اس اتنے بڑے بادشاہ اور اتنے بڑے خلیفہ اور گورنر کو ظلماً شہید کر دیا جائے، پیاسا شہید کر دیا جائے، بھوکا شہید کر دیا جائے۔ 3 دن کے پیاسے کو قیامت کی صبح تک پیٹتے رہو، روتے رہو گے تو 40 دن کے بھوکے اور پیاسے کی وجہ سے اگر معاویہ نے قصاص کا بدلہ مانگ لیا ہے تو وجہ جرم کیا ہے ان کا؟ کربلا کے شہید 3 دن بھوکے اور پیاسے رہیں تو تم اس کو قیامت کی صبح تک پیٹتے رہو، تو جو 40 دن تک بھوکا پیاسا رہے اس کو ظلماً شہید کر دیا جائے تو کوئی مطالبہ بھی نہ کرے، کوئی قصاص بھی نہ مانگے۔ یہی قصاص مانگا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہ وہ ہوا قاتل جو میرے عثمان کو شہید کر چکے ہیں، وہ آپ کی صفوں میں پناہ لے چکے ہیں، منافقت کا لبادہ اوڑھ کے آپ کے فوجی اور سپاہی بن کے ان کو ان صفوں سے باہر کیا جائے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرا بھی یہی نظریہ ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ گلوائی وہ سوائی اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم ان کے اوپر پاور نہیں رکھتے، وہ ہمارے اوپر غالب ہیں۔ علی کا موقف بالکل برحق تھا، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہاں ایک بندہ مر جائے تو لوگ اس ایک قتل کے بدلے میں تم کتنے دھرنے دیتے ہو، احتجاج کرتے ہو، جلوس کرتے ہو، ریلیاں نکالتے ہو، بہت کچھ کرتے ہو، تمہیں قاتل کا سراغ آج تک ملا ہے؟ کتنے تمہارے قابل شہید ہو گئے، کتنا کچھ تم نے کیا، ایک بھی قتل کا تم بدلہ نہیں لے سکے، اور پتہ بھی ہوتا ہے وہ قتل کرنے والا بھی اکا دکا ہوتا ہے۔ تو جہاں 18,000 گلوائی ہوں وہاں علی جیسا بندہ کیسے ان سے قتال کا بدلہ لے سکتا؟ مشکل تھا۔
تو حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے میری حکومت مضبوط کی جائے، پھر دیکھنا علی بدلہ کیسے دیتا ہے۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کی جائے پھر ہم بدلہ لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح تو قتل ضائع ہو جائے گا، پہلے بدلہ لیا جائے پھر سب سے پہلے بیعت ہم کریں گے۔ ماشاءاللہ ثابت یہ ہوا بدلہ لینے کے لیے علی بھی تیار ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی تیار ہیں۔ اب بدلہ پہلے لیا جائے یا بیعت پہلے کی جائے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ اس پر بھی جب وہ صفین کے مقام پہ دونوں حضرات اکٹھے ہوئے آئے لڑنے کے لیے، لیکن حضرت کعب بن عمر رضی اللہ عنہ کی سفارش اور خصوصی کوشش کی وجہ سے انہوں نے فرمایا اللہ کے بندو ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے تم نکلے ہو اور دونوں اس کے حامی ہو، دونوں تیار ہو، اور قتل بھی اتنا بڑا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر عثمان کے قصاص کا بدلہ نہ مانگا جاتا تو پہلی امتوں کی طرح اس امت پر بھی عذاب آگ کی شکل میں برستا۔ اتنا بڑا قتل، اتنا بڑا ظلم اور جرم، اس کا بدلہ لینے کے لیے اکٹھے بھی تم سارے ہو، دونوں ایگری بھی ہو، اب مزید ایک نئی جنگ چھیڑ کے اور مزید قتل کرو گے کیا؟ کچھ سوچئے۔ اس کوشش پر دونوں نے یہ رات ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ صلح مذاکرات کے ساتھ صبح معاملہ طے کریں گے، کمیٹی بنائی جائے گی، قتل تلاش کیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، آپس میں صلح صفائی کر لیں گے۔ رات کو یہ صلح صفائی کا پلان بنا کے سوئے۔ وہ جو بے ایمان عثمان کے قاتل تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ مسلمان اکٹھے ہو گئے تو ہمارا حشر وہی ہوگا جو بدر میں ہوا تھا، ہمارا حال وہی ہوگا جو احد کے دامن میں ہوا تھا، ہمارا حشر وہی ہوگا جو آج تک امت مسلمان 313 ہونے کے باوجود 1000 پہ غالب ہیں، 700 کے باوجود 3000 پہ غالب ہیں، یہ کم ہونے کے باوجود اسلحے کے بغیر، ہتھیار کے بغیر، قوت طاقت کے بغیر رب کی مدد سے لڑتے اور بڑھتے ہیں۔ یہ اگر اکٹھے ہو گئے ہمارا تکہ بوٹی کر دیا جائے گا، ان کو لڑا دیا جائے۔ چنانچہ رات کو سازش منافق اٹھے، کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے، رات کے پچھلے پہر میں ادھر انہوں نے حملہ کر دیا ان پر، انہوں نے ان پر کر دیا۔ غلط فہمی کی وجہ سے اور اس سازش کی وجہ سے سمجھے یہ کہ یار انہوں نے دغا کیا ہے، دو نمبری کی ہے، ہم سے زیادتی کی ہے، پھر جنگ شروع ہو گئی، پھر جنگ شروع ہو گئی، لڑائی ہو گئی، قتال ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، میں تفصیلات بھی نہیں جاؤں گا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کیا ہو گئی؟ حضرت علی نے فیصلہ کر دیا تم ادھر رہو ہم ادھر رہیں گے، وہ تمہاری حکومت یہ ہماری حکومت، تم ہمیں نہیں چھیڑو گے ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے۔ یہ صلح صفائی کا مذاکرہ طے ہو گیا۔ حضرت علی سے اب کسی نے پوچھا، اب میں وہ فیصلہ بتا رہا ہوں جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے حضرت علی کے ساتھ، انہوں نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لڑائی کی ہے، قتال کیا ہے، ہم حضرت علی سے ہی نہ پوچھ لیں؟ کیا خیال ہے؟ کسی نے سوال کیا حضرت ادھر سے بھی لوگ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ادھر سے بھی ہو گئے، اب ادھر والوں کا کیا بنے گا، ادھر والوں کا کیا بنے گا؟ تو حضرت علی وہ ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اقضاہم علیش، میری امت کا سب سے بڑا جج علی ہے، سب سے بڑا قاضی، قاضی القضات، چیف جسٹس امت کا سب سے بڑا کون ہے؟ اچھی بول کون؟ اللہ دے بندے آؤ ملانگوں نہیں دیکھا بھانگ پی کے چرس پی کے سلطان حیدر، اور جب کوئی مولوی دیکھتا ہے داڑھی والا تو ذرا اور جوش سے کہتا ہے حیدر، چوڑے چمار بھنگی مراسی رشئی پوڑری حرامی، تیرا کیا تعلق علی سے؟ علی اتنا پاکیزہ ہے کہ مومن بغیر وضو کے اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ آپ سارے باوضو بیٹھے بھی نماز پڑھ کے آئے ہیں، ایمانداری کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ باوضو ہو کر نام لے کے بتائیں علی کے نام لے چاہنے والے ایسے نام لیا کرتے ہیں، علی حیدر، علی حیدر، اونچی بول یار، اونچی بول، علی حیدر۔ امیر معافی بری اونچی بول دو تیری تو ڈھیلا بول دو لوگوں شاک پہ جاتا ہے، نہیں سمجھ آ رہی، ڈھیلا نہیں بول، اونچی بول، علی حیدر کرار وہ قاضی ہے، وہ جج ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا قضاہم علی، سب سے بڑا جج علی ہے۔ اسی وجہ سے صدیق کا دور ہو یا فاروق اعظم کا دور ہو یا عثمان غنی کا دور ہو، جج علی ہی۔ تو جس جج کے فیصلے صدیق نے مانے، فاروق نے مانے، عثمان نے مانے، ہم نہ مانے تو ہم صدیقی کیسے ہوں گے، فاروقی کیسے ہوں گے، عثمانی کیسے ہوں گے؟ ہم سارے صحابہ کو ماننے والے ہوتے اور شماری اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سب کو ماننے والے ہیں اور سب کی ماننے والے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا چونکہ جج ہے وہ فیصلہ بڑا اچھا کرتے رہتے ہیں، فیصلہ کمال کا کرتے ہیں۔ سنا دو ایک دو فیصلے آپ کو، دو بندے روٹی کھا رہے ہیں، تیسرا ایک بندہ آ گیا مینو نہ رکھا، تم ہی آ جائے، ایک کے پاس 5 درہم تھے، ایک کے پاس 3 درہم تھے، دونوں نے ملائے کل کتنے ہو گئے؟ 8 درہم سے روٹی منگا لی،
کھانے بیٹھ کے تیسرا بندہ شریک ہو گیا, تینوں نے مل کے روٹی کھائی. اب تم میں سے کون بتائے گا زیادہ کس نے کھائی؟ وہ تینوں نہیں بتا سکتے تھے زیادہ کس نے کھائی ہے, وہ اپنے کھانے میں مصروف ہے نا. تو ہم یہی کہہ کہ سب نے برابر کھائی ہے, تینوں نے مل کے کھائی ہے, تینوں میں تقسیم ہوگی. 8 درہم ہیں, 3 بندے ہیں, ایک کے 5 ہیں, ایک کے 3 ہیں. اب وہ جو تیسرا بندہ آیا تھا نا, وہ روٹی کھا کے جانے لگا تو اس نے نا 8 درہم نکالے. یار میں تو پہلی بن کے آ گیا, 10 تھوڑی آیا, تسی اپنے واسطے منگائی سی, تہاڈا پتہ نہیں کی حال ہے, مسافر آدمی ہو, اے 8 درہم میرے کو رکھ لو. وہ چلا گیا. یہ 8 درہم پھینکے ان کی طرف, ان کو دیے, یہ وہ چلا گیا. اب جس کے 5 ہے نا, وہ کہتا ہے یار میرے چونکہ 5 تھے, آپ کے 3 ہیں, تو 5 میں لوں گا, 3 آپ لو. کہتا نہیں میں تو آدھے لوں گا. ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے نا, تقسیم بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا آپ کا ہے, وہ کہتا ہے میرا آپ کا ہے. اب تو اللہ معاف فرمائے ہمارے مولوی میں جھگڑے شروع ہو گئے, کہتا ہے میرا آپ کا, کہتا ہے میرا آپ کا. اللہ کرے ہم سب کو حق سمجھ آئے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ حق کو حق دکھا اور اتباع کی توفیق نصیب فرما, باطل کو باطل دکھا اور باطل سے محفوظ فرما. وہ کہتا ہے میں تو آف لوں گا, آدھا لوں گا, 4 درہم لوں گا. اس نے کہا تیرے 3 تھے, تو 4 کیسے لے گا؟ اس نے میں تو 4 لوں گا بس. میرے گھر لڑائی ہوگی, ہاتھا پائی ہوگی, دھنگا مشتی ہوگی. اس نے کہا ایسا کرو, امت کے سب سے بڑے جاہل علی موجود ہیں, ان سے فیصلہ نہ کروا لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا ہوئے صوفی آدھے کے چکر میں نہ رہے, یہ جو تجھے 3 دے رہا ہے نا, یہ بھی تو غنیمت سمجھ لے لے. جو تجھے 3 دے رہا ہے نا, کیونکہ تیرے 3 درہم ہی تھے, یہ بھی زیادہ دے رہا ہے, مان لے اور لے لے. اس نے کہا نہیں حضرت میں تو پورے لوں گا, آپ فیصلہ کریں, لوجیکلی سمجھائیں. جیسے آج کے ملک کہتے ہیں عقل میں یہ بات نہیں آتی, تمہاری عقل کا علاج ہونا چاہیے. پھر قرآن کی بات ہو تمہاری عقل میں نہ آئے, پیغمبر کے فرمان کی بات ہو تمہاری عقل میں نہ آئے, تو عقل کا علاج کرو, قرآن کا علاج نہ کرو, حدیث کا علاج نہ کرو. لوگ اپنی عقل کو ٹھیک نہیں کرتے, قرآن حدیث میں گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں. فرمایا تمہیں 3 دے رہا, زیادہ دے رہا, لے لے. کہا نہیں, مجھے انصاف کر کے بتائیں اور جو فیصلہ ہوگا میں منظور کروں گا. سبحان اللہ. اس نے مان لیا. اللہ کرے آج ہم بھی ماننے والے بن جائیں. سبحان اللہ. ہم سے مراد ہم ہی ہیں. اچھا. حضرت نے فرمایا بھائی تیرے 3 درہم تھے, اس کے 5 درہم ہیں, کل کتنے ہو گئے؟ 8. اور تم بندے کتنے تھے؟ تم تینوں نے مل کے کھائی روٹی. اب روٹیوں کے ہم کریں گے حصے برابر برابر. تو ہم ہر روٹی کے 3 حصے کریں گے. وہ 3 بندے تھے, ہر روٹی کے کتنے حصے کریں گے؟ 3. تو 8 روٹیاں ہیں, 3 حصے کیے جائیں, ہر روٹی کے کتنے حصے بن گئے؟ دوبارہ پڑھو. ہاں ماشاء اللہ, 24 ذرا بنے, ماشاء اللہ. 8 سے 24, ہر روٹی کے 3 حصے ہیں, تو 8 روٹیاں ہیں, 8 ضرب 3 کتنے ہو گئے؟ 24. حضرت نے فرمایا کہ جس کی روٹیاں 5 ہیں, درہم 5 ہیں, 5 روٹیوں کے 15 حصے بنیں گے. کتنے بنیں گے؟ 15. جس کی روٹیاں اور درہم 3 ہیں, اس کے حصے بنیں گے 9. ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہر بندے 8 حصے کھائے. ٹوٹل حصے کتنے ہیں؟ 24. تو 24 8 8 8 8 اس نے کھائے, اس کے 5 درہم, 8 اس نے کھائے, اس کے 3 درہم, اور 8 اس نے کھائے جو مسافر چلا گیا. ٹھیک ہے. تم نے تینوں نے برابر روٹی کھائی, اس کے درہم 5 تھے, تیرے درہم 3 ہیں. ٹھیک ہے. جس کے 5 درہم ہیں اس کے حصے بنتے ہیں 15. کتنے بنتے ہیں؟ 15. 8 حصے اس نے خود کھا لیے, باقی مہمان نے کتنے کھائے؟ 7. جس کے حصے بنتے ہیں 3 درہم 3 روٹیاں, ٹوٹل حصے بن کے 9. 8 اس نے خود کھا لے, مہمان نے کتنے کھائے؟ فرمایا 1 کے بدلے 1 درہم, 7 حصوں کے بدلے 7 درہم. اس کے 7 حصے اس نے کھائے تھے, تیرے اس نے 1 کھایا ہے, تو 1 درہم لے جا, اس کو 7 دے دے. چاس نہیں آگے فیصلے علی اینڈ دی بانڈ کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھی کہتا سبحان اللہ. اگر تمہارا ذوق تازہ اور وقت ویسے ختم ہو جائے گا, میں نے کچھ اور باتیں بھی کہنی ہیں, تو ایک اور نہ سنا دوں آپ کو حضرت علی کے فیصلے کے بعد, کیونکہ میں نے جو اس کے بعد فیصلہ سنانا ہے نا, وہ بڑا فیصلہ ہے, تو انشاءاللہ ہمارا موضوع اس کے اندر آ جائے گا. ایک بندہ مرنے کے قریب ہو گیا, اس نے کہا یار اپنا دوست ہے, جگری یار تھا, یار میرے پاس نا 1000 روپے ہے, میرے بچے چھوٹے ہیں, مجھے بھائیوں پہ اعتبار نہیں, رشتہ داروں پہ اعتبار نہیں, اللہ کا رشتہ داروں میں ایسا اعتماد پیدا ہو جائے ہمارے یہاں. آج یہ فضا بنی ہوئی ہے, لوگوں کے خون سفید ہیں, قریبی رشتہ دار ساتھ نہیں دیتے, دوست اب پھر بھی ساتھ دے جاتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ یار ایسا ہے کہ 1000 روپے رکھ لے, تو میری زندگی کا پتہ نہیں ہے,
اگر میں مر جاؤں نا تو یہ میرے بچوں کو دے دیں. اسے تحریر لکھ دی. تو اس مرنے والا دانا شخص تھا, فکر مند بھی تھا, اس کو احساس بھی تھا بچوں کا. تو اس نے مرتے ہوئے نا ایک عقل مندی کا یہ کام بھی کیا, اس نے تحریر لکھوا دی اور یہ کہا کہ یار اگر تو کچھ رکھنا بھی چاہے نا, ہو سکتا ہے اگر بھائی بے ایمان ہو سکتا ہے, رشتہ دار ہو سکتا ہے, تو دوست بھی تو گڑبڑ کر سکتا ہے نا. پیسہ چیز ہی ایسی ہے, دولت چیز ہی بڑے بڑوں کو ایمان کی روٹ لے جاتی ہے. کہا ہو سکتا ہے تو کچھ رکھنا چاہے تو تجھے اجازت ہے, جو تو چاہے نا وہ میرے بچوں کو دے دینا اور باقی رکھ لینا. یہ لکھ کے دے دیا. وہ بیچارہ فوت ہو کے اس نے بچوں کو, بیوی کو بتایا بھی صحیح. اور یاد رکھو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وصیت بندے کو لکھ کے رکھنی چاہیے, اتنا میں نے دینا ہے, اتنا میں نے لینا ہے. اور لینے دینے کے معاملات اپنی بیوی کو, بچوں کو بتانے بھی چاہیے. زندگی موت کا اعتبار نہیں ہے, تاکہ بعد میں بچے پریشان نہ ہوں. ہوتا کیا ہے, ہم وصیت لکھتے نہیں ہیں, یہ کام کرتے نہیں ہیں. جب بندہ مر جاتا ہے جنازے میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیتے ہیں, ہاں بھی کسی نے کوئی شے لینی ہوگی نا تو میں تابع دار ہوں. مطلب کیا ہوتا ہے, یہ جنازہ نہ روک لے, ہمارے میت کی حرمت نہ کر دے. جب وہ مرنے والا مر جاتا ہے, قبر پہ دفنا کے واپس آتے ہیں, لینے والا آ جاتا ہے, کہنا پتر او ابا پی جا کے لے لا. کتنے واقعات ہوتے ہیں, لوگ مرنے کے بعد جنازے پہ اعلان کرتے ہیں, دیتے تو کوئی نہیں ہے, بہت کم شاذ و نادر لوگ. سمجھ آ رہی ہے. حضرت نے گھر اس مہمان نے بندے نے بتا دیا کہ بھائی میرے فلاں کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, وہ تم جا کے وصول کر لینا. اب یہ فوت ہو گیا, بچے وہاں پہنچ کے دادو جی ہمارے ابو نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے ہوئے ہیں, وہ ہمیں دے دو. اس نے وہ تو مجھے دے گیا تھا, وہ تو مجھے دے گیا تھا. ہمیں اس نے بتایا ہے کہ میرے پیسے امانتاً تمہاری میں نے وہاں رکھوائی ہے, وہ لے لینا. تمہیں کیسے دے گیا, وہ پیسے ہمارے ابا کے, وہ تمہیں دے گیا. ہمیں دینے کی بجائے وہ تمہیں امانت دار سمجھ کے, امین سمجھ کے. یہاں بھی بڑے صادق اور امین بنے پھرتے ہیں لوگ. صادق اور امین میرے نبی کی ذات ہے, اور ایسا صادق اور امین ہے کہ کافروں نے بھی اپنی زبان سے اقرار کیا کہ میرے آقا صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں. ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بننے کی بڑی بات ہے. ہم کرسیوں کے چکر میں صادق اور امین بنے پھرتے. کہا وہ پیسے پکڑاؤ. اس نے کہا بیٹا تمہیں صرف تمہارے باپ نے بتایا ہے, مجھے وہ لکھ کے دے گیا ہے کہ اگر تو چاہے تو رکھ لینا. کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی کے پاس فیصلہ آ گیا. حضرت علی نے فرمایا بھائی دیکھو یہ بیچارے معصوم ہیں, یتیم بچے ہیں, مسکین آدمی ہیں, ان کے پیسے بنتے ہیں, ان کو دے دو. اگر تمہیں کو رکھنا بھی ہے تو رکھ لو. اس نے کہا چلو میں 100 روپے دیتا ہوں ان کو, باقی میں رکھ لیتا ہوں. فیصلہ علی کا یہ ہے, چلو تو رکھنا ہی چاہتا ہے تو 100 رکھ لے, 900 ان کو دے دے. اس نے نہیں, میرے پاس تحریر موجود ہے, مجھے لکھ کر دے کر گیا ہوا ہے. وہ تحریر لے کے آ گیا. تو حضرت تحریر پڑھتے ہیں, فرماتے ہیں تیری اگر تحریر ہی بولے کہ رکھنا بھی چاہے تو تجھے 100 ہی رکھنا پڑتا ہے, 900 دینے پڑیں گے, تو پھر دے دے گا. اگر تیری تحریر ہی یہ بتائے اور بولے کہ تجھے رکھنا بھی ہے تو 100 رکھ لے, 900 دے دے, پھر دے دے گا, پھر دے دوں گا. اور میں اس پاڑے سے پڑھا, لکھا کیا ہے, جو تو چاہے نا وہ میرے بچوں کو دے دینا, جو تو چاہے نا وہ, باقی رکھنا چاہے تو رکھ بھی لینا, دینا باقی بچوں کے ہے. لیکن اگر تو رکھنا چاہے تو باقی رکھ لینا, لیکن جو تو چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا. سب کو سمجھ نہیں ہے, جو تو چاہے وہ بچوں کو دے دینا. تیری تحریر یہ بتا رہی ہے, اب 900 ان کو دے دے, 100 تو رکھ لے. ایسا جج علی ہے, اقضاہم علی. اس علی سے میں نے پوچھا ہے, اس جج سے ہم نے پوچھا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. یہاں تو بڑے بڑے انجینئر اور پلمبر کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جو کہ علی سے جنگ ہوئی تھی اس لیے وہ مسلمان نہیں رہے. بڑے بڑے ذاکر فلان کھڑے ہو گئے, علی سے جنگ ہوئی تھی, علی سے جنگ, نبی سے جنگ, نبی سے جنگ, خدا سے جنگ, خدا سے جنگ, ایمان سے فارغ. ایسے کہتے ہیں لوگ, نہیں سمجھ آ رہی. سغرے کبرے ملا کے, قضیے ملا کے, علی سے جنگ, نبی سے جنگ, نبی سے جنگ, خدا سے جنگ, خدا سے جنگ, ایمان سے فارغ. نہیں سمجھ آ رہی. ان کو جواب دے رہے, علی سے پوچھو جس سے جنگ ہوئی ہے, ان سے پوچھتے ہیں. پوچھا گیا یہ جنت میں جائیں گے یا یہ جائیں گے یا دونوں جائیں گے, کون سا طبقہ جنت میں جائے گا؟ بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. حضرت کہتے ہیں القرآن مع علی والعلی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. آؤ پوچھو قرآن سے, قرآن بھی یہ کہتا ہے یہ بھی جنتی ہے وہ بھی جنتی ہے.
پوچھو علی سے، علی بھی یہ کہہ رہا ہے یہ بھی جنتی ہیں وہ بھی جنتی ہیں، کیسے؟ فرمایا قتلا یا وقتلا ہم فی الجنتی، قتلا یا میری جانب سے قتل ہونے والے بھی، وقتلا ہم ادھر والے بھی، فی الجنتی جنتی ہیں۔ علی کا فیصلہ ماننا چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا، علی والا تو بولو، علی کی بھی مانے، علی کو بھی ہم الحمدللہ مانتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات نہ بتا دوں آپ کو، حضرت علی چلے گئے، شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے، حکمران بن گئے۔ یہ وہ ہیں جو جنگ میں شریک بھی ہیں، یہ وہ ہیں جو حضرت علی کی پگڑی بھی ہیں، یہ وہ ہیں جو ان کے نائب بھی ہیں، یہ وہ ہیں جو مسلمانوں کو حکمران بھی ہیں، یہ وہ ہیں جو سارا منظر آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سن 41 ہجری آ گیا، بڑے بڑے جناب، بڑے بڑے ہمدرد، غمگسار اور محبین مخلصین وہ آگے حضرت کے ساتھ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا تم نہ یہ کرو گے نہ وہ کرو گے، واللہ خیر معاویہ خیر لی من ہؤلاء انہم یزعمون لی شیعہ، جلال العلوم کی روایت۔ حضرت امام حسن نے فرمایا اللہ کی قسم معاویہ خیر لی، میرے لیے بہتر ہے، من ہؤلاء جتنے ملائکہ میرے سب سے بہتر ہے، انہم یزعمون لی شیعہ، اور یہ مجھے کہتے ہیں ہم حسن کے شیعہ ہیں۔ مجھے شیعوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں سمجھے، حضرت امام حسن نے یہ فرمایا مجھے شیعوں کی ضرورت ہے، مجھے کون چاہیے؟ بولنا، مجھے مسلمان چاہیے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے مسلمانوں کی ضرورت ہے، اور میں مسلمانوں کے پاس جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کے امام اور خلیفہ اس وقت اپنے علاقے میں حضرت علی کے دور سے جو علیحدہ حکومت کے ساتھ چل رہے تھے، امیر معاویہ تھے۔ آپ نے اگر بیعت کر کے ساری حکومت بھی دے دی، بیعت بھی کر لی، امام بھی مان لیا۔ جو جنگ میں شریک ہے، اب اس نے فیصلہ کیا کیا ہے، اسی علی کا بیٹا ہے جس سے جنگ ہے، اس نے کیا کہا یہ بھی جنتی، یہ بھی، اور جس بیٹے نے سارا منظر آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ بھی جنتی وہ بھی جنتی، اس نے ایسا فیصلہ کیا کہ قیامت کی صبح تک مجھے رب کو بتا دیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نہ ابا کا قصور نہ چچا کا قصور، ابا علی بھی ٹھیک ہے، چچا معاویہ بھی ٹھیک ہے، دشمن وہ تھے جو آج بھی لڑانا چاہتے ہیں۔ میرے ابا کو علی کو لڑایا اور میرے چچا کے ساتھ لڑایا اور میرے چچا عثمان کو شہید بھی کیا، میں ان کے دھوکے میں نہیں آؤں گا، اپنی حکومت اور خلافت ان کے سپرد کر دی، فیصلہ کر دیا، ابا بھی ٹھیک ہے، چچا بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی جتنا بڑا مرضی آ جائے، جو امام حسن نے فیصلہ کر دیا ہے، ہمیں اس سے بڑھ کے کوئی فیصلہ منظور نہیں۔ صلح ہو گئی، اور ویسے بھی صلح کے بعد جنگ کی بات کرنا، لڑائی کی بات کرنا، عداوت کی بات کرنا، دشمنی کی بات کرنا، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلح ہو جائے نا، پھر بھی کوئی بندہ لڑائی یار انہیں انج کیتا تو پھر بھی صلح کر لی، انہیں نے آخیا تو پھر بھی صلح کر لی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، یہ شیطان آدمی ہے۔ یہ کون ہے؟ تو ہم صلح کے بعد جنگ کی باتیں نہیں کرتے، ہم صلح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صلح ہو گئی، ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، حضرت علی نے بھی ختم کر دیا، حضرت امام حسن نے بھی ختم۔ اگر معاویہ ٹھیک نہیں تو حسن نے صلح کیوں کی؟ اگر ٹھیک ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے اگر تم مجبور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، نادار ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، وہ زمین چھوڑ دو، علاقہ چھوڑ دو، مجبور ہو کہ تقیہ نہ کرو، ہجرت کر جاؤ۔ امام حسن ہجرت کر جاتے، یا جہاد کرو، لڑو، پہلا حکم یہ ہے۔ دونوں کام نہیں کی، جہاد بھی نہیں کیا، ہجرت بھی نہیں کی، صلح کی ہے۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا، سچے نبی نے سچی زبان سے سچ فرمایا تھا، منبر پہ بیٹھ کے فرمایا تھا ان بنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ سارے سادات آج اپنے آپ کو سید کہلائیں کہ ہم سید کہیں تو یہ بڑا فخر ہوتا ہے، بڑا اعزاز ہوتا ہے، خاندان رسول کی نسبت ہے۔ تو یہ کتنا بڑا سید جسے میرے آقا خود کہہ رہے ہیں ان بنی ھذا سید، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، یہ نظر سمجھ آ رہی ہے؟ سردار نے سرداروں والا کام کیا، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی قربانی ہے،
بہت بڑی قربانی ہے. کوئی 1-1.5 انچ کی مسجد نہیں چھوڑتا. آپ نے اتنی بڑی حکومت اور خلافت چھوڑی ہے امت کے اتفاق اور اتحاد کی خاطر, صلح صفائی کی خاطر. تو آج بھی امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. جب تک امت ایک نہیں ہوگی مسئلے حل نہیں ہوں گے. دشمن نے ہمیں اسی وقت سے یہ پلاننگ بنا رکھی ہے اور اسی سے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو. جب تم ایک ہو گئے پھر کیا ہوا؟ وہ جو جہاد بند ہو چکا تھا امیر معاویہ نے پھر شروع کر دیا. جہاد ایک عرصے سے رکا ہوا تھا, مسلمان آپس میں دستوں گریباں تھے, پھر وہ شروع ہو گیا. اس سے پہلے عثمان غنی کے دور میں سب سے پہلے جس نے سمندروں کا سینہ چیر کے یورپ کے دروازوں تک بھی اسلام پہنچایا ہے اس کو دنیا امیر معاویہ کہتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہر طریقے سے جنگ ہوئی ہے. اللہ کی قسم وہ اختلاف تھا, غلط فہمی میں ہو گیا, لیکن جو جنگ امیر معاویہ نے کی ہے نا وہ علی سے نہیں کی. تکلیف اور پیڑا, بابا خادم جی ساڈا ہمسایا ہے نا ماشاءاللہ, وہ کہتا ہوندا سی کہ پیڑا اور تے بکیاں, پیڑا اور تے بکیاں. بات یہ نہیں کہ علی سے جنگ ہوئی, انہیں کیا تکلیف علی کی, انہیں اپنے آبا و اجداد کی تکلیف ہے کہ معاویہ نے یہودیوں کے سینے پہ مونگ تنتے ہوئے, یہودیوں کو عیسائیوں کو ناکوں تلے چباتے ہوئے دن دہاڑے تارے دکھائے اور دنیا کفر کے ناکوں میں ایسے دھول جھونکتے ہوئے ان کا تیجا بنا کرتے ہوئے ان کا ستیہ ناش کرتے ہوئے سمندروں تک بھی, سمندروں کے اندر جزیروں تک بھی, جزیروں سے آگے افریقہ یورپ تک بھی اسلام کا پرچم بلند کر چھوڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ یہودی اپنے آبا و اجداد کی تکلیف ہے کہ ہم سے حکومت چھینی گئی, خلافت چھینی گئی, ہم سے حکمرانی چھینی گئی, ہمارے دور میں سلطنت چھینی گئی, ہم سے ساری زمین چھین کے اسلام کے متحد اور غلامی میں دے دی گئی. یہ تکلیف ہے اصل. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل تکلیف وہ ہے لیبل اور ڈھال حضرت علی کو بنایا ہوا ہے. حضرت علی سے جنگ ہوئی, ان کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ آپ نے ایک مسلمان ملک حاصل کیا ہے, کون سا, جس میں آپ بیٹھے ہیں. کتنی قربانی دی آپ نے؟ لاکھوں لوگ قربان کروائے, لاکھوں عزتوں کو نیلام کروایا. آپ کیا سمجھتے جو امیر معاویہ نے کام کیا آسان کام کیا ہے؟ 8-9 مربع اور 8-9 لاکھ مربع میل کا تم نے ایک ملک لیا, لاکھوں قربانیاں دی, اس میں بھی اسلام نہیں ہے آج تک. معاویہ وہ انسان ہے اس نے پاکستان سے 8-9 ملک خریدے نہیں, چھینے ہیں, کافروں کے منہ سے لقمے نکالے ہیں, اسلام کی غلامی میں ڈالے ہیں, اسلام کا پرچم لہرایا ہے. کہاں روم اور کہاں یہ پاکستان کا پشاور, پاکستان کا سندھ, پاکستان کا ملتان, پاکستان کا لاہور. کہا ذرا غور, یہ میرے معاویہ نے فتح نہ کیا ہو تو مجھے بتاؤ. امیر معاویہ کو نکال دیا جائے, آپ کے پاکستان میں اسلام نہیں آ سکتا, افغانستان کے پہاڑوں میں اسلام نہیں پہنچ سکتا, قبرص کے جزیرے میں اسلام نہیں پہنچ سکتا, یورپ کے دروازوں اسلام نہیں پہنچ سکتا. یہ ساری دنیا پہ اسلام کو غالب کرنے والی شخصیت کا نام امیر معاویہ ہے. اوپر کو تکلیف یہ ہے, آپ ایک ملک لیتے ہیں تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اس نے 64,65,000 مربع میل پہ, اور وضع کی بات بتاؤں 40 سال 41 سال سب سے لمبا عرصہ آپ نے حکومت کی ہے, سب سے لمبا عرصہ اور مقبول ترین حکومت کی ہے. حضرت علی کے ساتھ اختلاف ہوا, ایک میں جنگ سے جاتے ہوئے کی بات بتا دیتا ہوں, اور ایک جو ملنگ تھے نا اکٹھے ہوئے حضرت عثمان کے قاتل فوج علی میں بھرتی ہو گئے تھے, ان کے حوالے سے بات بتا دیتا ہوں. حضرت علی کس صفین سے واپس جا رہے ہیں تو کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ کہا, تو حضرت علی کے الفاظ کہتے ہیں ایھا الناس, اے لوگو لا تکرہوا امارۃ معاویہ, معاویہ کی حکومت کو برا نہ سمجھو, معاویہ کی امارت کو اور سلطنت کو برا نہ سمجھو. فإنکم لو فقدتموہ تنظر عن کواہلھا کأنما الحنظل, اگر تم نے معاویہ کو ضائع کر دیا تو تمہارے سر, تمہارے گردنوں سے, تمہارے وجود سے اس طرح کٹ کٹ کے گریں گے جیسے حنظل درخت سے پھل گرا کرتا ہے. حضرت علی کا فیصلہ اور صفین سے جاتے ہوئے فیصلہ, اور ان ملنگوں کو حضرت علی نے مخاطب کر کے فرمایا تم بڑے ڈھیٹ ہو, بڑے حرامی قسم کے لوگ ہو, کہ میرا دل کرتا ہے تمہیں تمہارے جیسے 10 نکمے دے دوں اور معاویہ سے ایک بندہ لے دوں. تاریخ کی یہ باتیں بھی تو بتائیں گے نا, دل یہ چاہتا ہے تمہارے جیسے نکمے 10 دے دوں, معاویہ کا ایک باشندہ, ایک فرد لے لوں. معاویہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہیں,
وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے سمندر میں کود جاؤ وہ کود جاتے ہیں، وہ کہتا ہے دریا میں چھلانگ لگا دو وہ لگا دیتے ہیں، آگ میں جھوم جاؤ آگ میں جھول جاتے ہیں۔ تم تو ایسے بدبخت ہو، تمہیں ساری سہولیات پورا پروٹوکول میسر ہے، پھر بھی نافرمانی کرتے ہو علی کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو برا بھلا کہنے سے منع بھی کیا اور یہ اقرار بھی کیا کہ معاویہ کامیاب ترین حکمران ہے، مقبول ترین حکمران ہے۔ پورے دور حکومت میں کوئی ایک سورش، کوئی ایک بلبلہ، کوئی ایک شور شرابہ، کوئی ایک جھگڑا، کوئی ایک تحریک لکھا ہوا ایسی جس نے میرے معاویہ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہو، حتیٰ کہ حسین کریمین رضی اللہ عنہ، آج لوگ کہتے ہیں شرائط طے ہوئی تھی، شرطوں کے بعد میرے معاویہ شرطوں سے آگے پیچھے ہو گئے، نعوذ باللہ شرطیں چھوڑ دی۔ تمہیں نظر آ رہا ہے حضرت امام حسن نے کیوں نہیں کہا، امام حسین نے کیوں نہیں قدم اٹھایا؟ وہ حسین بن یزید کے خلاف لڑتا ہے، وہ معاویہ کے خلاف کیوں نہیں کھڑا ہوتا اگر شرطیں ضائع ہو گئی تھی؟ یہ اہل بیت کی دشمنی ہے، یہ اہل بیت کی توہین ہے کہ وہ غلط ہونے کے باوجود چپ کر کے بیٹھے رہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ نے شرطوں کو ضائع کر دیا تھا، شرطوں کے اوپر عمل نہیں کیا تھا، وہ امیر معاویہ کی توہین نہیں کر رہا، وہ حسنین کریمین کی توہین کر رہا ہے۔ یہ غلط ہوتا رہا، شرطوں کا جنازہ نکلتا رہا، یہ پھر بھی نہیں اٹھے، پھر بھی نہیں بولے، تو ہم یہ توہین نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ نہ کوئی شرط ضائع ہوئی، نہ کوئی نقصان ہوا، نہ کوئی حق مارا گیا، بلکہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ صلح صفائی کے معاملات طے ہوئے تھے، وہ زندگی ساری چلتے رہے۔ سال میں 2 مرتبہ دونوں شہزادے جاتے تھے، اپنے وظیفے لیا کرتے تھے، اپنا پروٹوکول لیا کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو جو خلافت اور حکومت سپرد کی ہے نا امام حسن نے، وہ علی کے منبر پہ دی ہے، کوفہ کی مسجد علی کا منبر۔ کیسی بات ہے؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کو حکمران بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، اگر وہ نہ بناتے تو امام حسین شہید نہ ہوتے، کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا۔ یہ ناجائز کام کیا، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ یزید کا اپنا عمل ہے، حضرت امیر معاویہ کا اپنا عمل ہے۔ ہمارے عقیدے میں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا کہ یزید نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کی قسم امیر معاویہ کبھی حکمران نہ بناتا۔ حکمران بنانے کے بعد منبر پہ بیٹھ کے جمعے والے دن حضرت امیر معاویہ کا خطبہ موجود ہے، انہوں نے فرمایا اللہ اگر میں نے اس کو مسلمانوں کے حق میں بہتر سمجھ کے اہل سمجھ کے بنایا ہے، اس کی حکومت کو کامیاب فرما۔ اگر میں نے صرف شفقت پدری کی وجہ سے کہ بیٹا اور باپ ہونے کی وجہ سے بنایا ہے تو اس کو ناکام اور نامراد فرما۔ باپ بھی ہو، صحابی بھی ہو، کاتب وحی بھی ہو، پیغمبر رشتہ دار بھی ہو، اور منبر پہ بیٹھ کے جمعے والے دن قبولیت کی گھڑی میں ایسی بد دعا کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ان کے اخلاص اور دیانت کی دلیل ہے کہ دیانتداری کے ساتھ امت کے مفاد کے لیے جیسے پوری امت کو پہلے اکٹھا کیا، سلسلہ جہاد دوبارہ شروع کیا، خلیفہ بھی بنایا اور قرآن بھی طے کیا، تو مسلمانوں کی اس انتشار سے بچانے کے لیے ایک عرصے کے بعد مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا قتال شروع ہو جائے۔ باقی اللہ کے کام ہے، وہ ہونا تھا وہ ہوا۔ جو حضرت امیر معاویہ نے کیا وہ دیانتداری کے ساتھ کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیسریت ہے، کسرویت ہے، یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے، یہ روم اور ایران والوں کا طریقہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو بنا دیتے ہیں، تو میں 2 سوال کر رہا ہوں، جب جواب دیں گے۔ اسلام میں کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، بڑے دارالفتہ میں چلے جائیں، فتویٰ دیں گے کہ یہ کام ناجائز انہوں نے کیا یا جائز کیا، تو کوئی ادارہ آپ کو یہ نہیں لکھ کے دے گا کہ ناجائز کام کیا، جائز کام کیا۔ چونکہ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے نتیجہ کچھ اور نکل آیا۔ لیکن اگر ان لوگوں کا اعتراض دیکھا جائے کہ جی باپ کے بعد بیٹے کو بنانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں بنایا، بیٹا تھا ہی نہیں، خلیفہ نہیں بنایا، امام مقرر کر دیا، صدیق اکبر نے عمر کو منتخب کر دیا، وہ بیٹا نہیں تھا، عمر نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، 6 کے اندر بیٹا نہیں تھا، لوگوں نے کہا کہ بیٹے کو شامل کرو، فرمایا نہیں کرتا۔ حضرت عثمان کو موقع نہ ملا، وہ شہید ہو گئے۔ ہر طریقے سے پوچھا گیا، فرمایا میرا بیٹا حسن موجود ہے، تمہارا دل چاہے تو بنا لینا، نہ چاہے تو تمہاری مرضی ہے۔ یہ ٹوٹل خلفاء نے ترتیب بتا دی۔ حضرت امیر معاویہ کی باری آ گئی، انہوں نے بیٹے کو مقرر کر دیا، وجہ امت کا مفاد تھا کہ پھر انتشار کا شکار نہ ہو جائے، پھر دوبارہ قتال شروع نہ ہو جائے، اختلافات نہ پیدا ہو جائیں، یہ وجہ تھی، اور اس کو دیانتداری کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے۔ اگر کوئی پھر بھی کہے نہیں یہ باپ کو بیٹے کا خلیفہ مقرر کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ روم اور ایران والوں کا طریقہ ہے، کیسر و کسرا کی سنت ہے، تو پھر میں سوال کر رہا ہوں، آج تک جتنے ہمارے آستانے ہیں، خانقاہیں ہیں، گدیاں ہیں، پیر خانے ہیں، دربار ہیں، وہاں پہ باپ کے بعد کون خلیفہ بنتا ہے؟ بیٹا نہیں تو سب میں مرد ہیں، کون بنتا ہے؟ بیٹا۔ اگر وہ ناجائز کام کیا ہے انہوں نے تو یہ جائز ہے،
اگر یہ جائز ہے تو وہ ناجائز کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی حکمرانی کرنی ہو تو باپ پر بیٹا نہیں آ سکتا، اور روحانیت کی گدی سنبھالنی، حالانکہ یہ مشکل ہے، یہ ذمہ داری بڑی ہے، لوگوں کا پیر و مرشد اور پیشوا بننا یہ مشکل کام ہے، اس میں ان کی روحانیت کا تعلق ہے۔ تو اگر یہ جائز ہے تو وہ ناجائز کیوں ہے؟ اگر وہ ناجائز ہے تو یہ جائز کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس سے اگلی بات بھی کہہ دوں، دوسری بات میں نے کہی تھی، چلو یہ تو سلسلہ ولایت ہے، ولایت ہے نا، خانقاہوں کا سلسلہ، گدی کا سلسلہ، آستانوں کا سلسلہ، ولایت کا سلسلہ ہے، باپ پر بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑ پوتا، پھر لکڑ پوتا، سکڑ پوتا، سلسلہ چل رہا ہے نا، ایسا ہی ہے۔ سلسلہ امامت میں دیکھ لو، سلسلہ ہے، حضرت علی خلیفہ ہوئے، پھر امام حسن ہوئے، تو علی کے بیٹے امام حسن ہوئے، کیونکہ امام حسن نے سلو کر لی تھی میرے معاویہ تھے، اس لیے وہ جو سلو کے بعد شفانے کی بات کرتے ہیں نا، لڑائی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ان کی نسل میں آگے امامت نہیں چلائی۔ کہتے یہ ہے کہ امام حسن کی شادیاں بہت زیادہ تھیں اور ان کی اولاد میں امامت نہیں ہے۔ امامت، اگر اس امامت کو اس طرح لے کے آنا تھا باپ بیٹا، تو حضرت علی کے بعد کس کو ہونا چاہیے تھا؟ امام حسن کو، وہ ہوئے، ان کے بعد ان کے بیٹے، چونکہ انہوں نے پھر اس کو خلیفہ نہیں بنایا اور امامت اور خلافت کا سلسلہ نہیں رکھا کہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی، پھر یہ آگے امام حسین کی طرف، امام حسین خلیفہ ہوئے، پھر امام زین العابدین ہوئے، امام بنے، پھر امام باقر بنے، امام جعفر صادق بنے، امام موسیٰ کاظم بنے، امام تقی بنے، امام نقی بنے، امام رضا بنے، یہ سارے پھر امام، ایک بیٹا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، باپ بیٹا پوتا پڑ پوتا لکڑ پوتا، یہ ترتیب آ رہی ہے۔ امامت میں بھی سنت وہی چل رہی ہے جو معاویہ کی ہے، اور ولایت میں بھی سنت وہی چل رہی ہے جو معاویہ کی ہے۔ کتنی زبردست سنت ہے میرے معاویہ کی، سلسلہ ولایت علی کا ہے، سلسلہ امامت علی کا ہے، اور سنت دونوں میں معاویہ کی ہے، تو پھر ہے نا علی اور معاویہ بھائی بھائی۔ سلسلہ ولایت علی کا ہے، کیونکہ تین سلسلے، چار سلسلے ہیں ولایت کے، نقشبندی، سہروردی، چشتی اور قادری۔ میرا سلسلہ قادری الحمدللہ، اور قادری سلسلہ طریقہ رہتا ہے، نقشبندی سلسلہ صدیق اکبر تک جاتا ہے، اور باقی تینوں سلسلہ ولایت حضرت علی تک جاتے ہیں۔ سلسلہ ولایت تو علی کا ہے، سنت معاویہ کی زندہ ہو رہی ہے، باپ کے بعد بیٹا، پھر پڑپوتا، پھر پڑپوتا آ رہی ہے۔ اور سلسلہ امامت ہے، امامیوں نے حضرت علی کی ذمہ تھوپا ہے کہ اللہ نے یہ امام مقرر کیے ہیں، وہاں بھی سلسلہ امامت میں بھی تو وہ سنت چل رہی میرے معاویہ کی، باپ پھر بیٹا پھر پوتا پھر پڑپوتا پھر پڑپوتا۔ اگر یہ جائز ہے تو وہ ناجائز کیوں ہے؟ اگر وہ ناجائز ہے تو یہ جائز کیوں ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ پہلے اس کو ختم کر لو، اس کا ختم کر لو۔ وہ ایک مرتبہ خلیفہ بنا دے تو وہ بیچارہ اتنا مجرم ہے کہ قیامت تک اسے پیٹتے رہو گے، روتے رہو مننگو، معاویہ کی شان میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تم ہر گدی کے بعد نیا گدھا بٹھا دو، تم پھر بھی عاشق ہو، اہل ہو یا نہ ہو، پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم صحیح اسلام پہ چل رہے ہیں، معاویہ کرے تو غلط ہے، تم کرو تو صحیح ہے، معاویہ کا اسلام ٹھیک ہے، تمہارے اسلام سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے۔ اور تمہارا پورا ہو گیا، زیادہ ہو گیا، جو میں نے آج پڑھی تھی برکت کے لیے اس کو ترجمہ کر لیتا ہوں۔ الگ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، قرآن کے صفحے ہیں، قرآن کی صورتیں ہیں، قرآن کے ورقے ہیں، یہ لکھنے والے کا نام معاویہ ہے۔ معاویہ نے قرآن لکھا بھی ہے، قرآن امت تک پہنچایا بھی ہے، پوری دنیا میں پھیلایا بھی ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے بچے اس لیے معاویہ معاویہ کرتے ہیں۔ جس کا تعلق معاویہ کے ساتھ ہے اس کا قرآن کے ساتھ ہوگا، جس کا قرآن کے ساتھ ہے اسی کا معاویہ کے ساتھ ہوگا، جس کا اس کے ساتھ نہیں ہے وہ معاویہ کو مان نہیں سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ اور پھر اگر تمہیں کوئی ایک پیر، کوئی ایک مرشد ایک چھوٹی سی آیت لکھ کے دے دے، تمہارا کاروبار چل پڑے، کاروبار اڑنے لگ جائے، کاروبار بھاگنے لگ جائے، تم اس پیر کے ہاتھ بھی چومتے ہو، جیب بھی گرم کرتے ہو، خدمت بھی کرتے ہو، ملنگو تمہیں ایک آیت لکھ کے دے دے تو تم اس کے ہاتھ پاؤں چومتے ہو، تو پورا قرآن لکھ کے دے دے اس معاویہ کو بھونکتے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر آیت بھی اسی قرآن کی لکھتا ہے جو معاویہ نے لکھا ہے۔ چلو ساڈے بھی مان دے، اپنے پیر دی مان دو، اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کے پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، یا اللہ سب کی تمام پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دیجیے. سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے. جتنے احباب یہاں جمع ہیں سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے. سب کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. میرے اللہ میرے بھی ٹوٹے پھوٹے دلوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما کے زندگی کی آخری سانس تک دفاع صحابہ اور دفاع اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. حافظ نعمت رسالت سب کی جان مال عزت آبرو کاروبار سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. اہل اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دیجیے. یہاں جتنے بچے پڑھ کے چلے گئے، جو پڑھ رہے ہیں یا آئندہ پڑھیں گے، سب کا یا اللہ اصالہ ثواب حضرت امیر معاویہ کو، حضرت علی مرزا کو اور تمام صحابہ کرام اہل بیت کی روحوں کو ہم کرتے ہیں. ہماری طرف سے یہ خدمت ان کی روحوں کو قبول فرما کے ان کے درجات کو مزید بلند سے بلندتر فرما دیجیے. اے اللہ ان کے قدموں میں ہم سب کو بھی جگہ نصیب فرما دیجیے. القبلہ قاری صاحب جو خدمت کر رہے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں ادارے کے اندر، انتظام انتظام کا اہتمام کرتے ہیں، میرے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کاروبار میں رزق میں صحت میں برکت نصیب فرما دیجیے. یعنی کہ ہر دشمن سے، ہر حاسد سے، ہر منافق سے، ہر سازشی سے ہر وقت حفاظت فرما دیجیے. اس دین کی خدمت میں اللہ اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ بہت کمزور ہیں، کمیاں کوتاہیاں یقیناً ہمارے اندر موجود ہیں. ان کوتاہیوں کو نہ دیکھ اپنے فضل کو دیکھ. یا اللہ اپنے فضل والا معاملہ فرما دیجیے، رحمت اور کرم کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے سارے مسائل کو قدرت سے خزانہ غیب سے پورا فرما دیجیے، حل فرما دیجیے. اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائیے. ساری ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیجیے. میرے اللہ جتنے احباب یہاں جمع ہیں، جن جن کے دل میں جو جو نیک جائز تمنائیں اور آرزویں ہیں، سب کو پورا فرما دیجیے. سب کی مشکلات ختم فرما دیجیے، پریشانیاں دور فرما دیجیے، بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دیجیے. جو مانگا ہے میرے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے. جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے، میرے اللہ وہ بھی نصیب فرما دیجیے. رضی اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. آمین بحرمت النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد.